بسم اللہ الرحمن الرحیم 30 اکتوبر 2023 12ویں قسط دوگلا پن پارٹ 2۔ اب آپ اسمیلی سوچیں اس پر کہ آپ مرید 90% بلکہ 99% دوگلے ہیں۔ بننا تو سب نے ہے، کیا امام بننے کے بعد ہمارے کام آئے گا یا آ سکے گا؟ اسمیلی مذہب چھوڑنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری برادری کے لوگ قیامت کے دن مجھے گربان سے پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں گے کہ یا اللہ، یہ نیاز اور ہم ایک ہی مذہب میں پیدا ہوئے، اس نے اسمیلی مذہب چھوڑ دیا مگر ہمیں نہ بتایا، لہذا اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ تو میں نے اس پر سوچا اور اپنا گربان بچانے کے لیے میں نے اپنے دوستوں سے، جن کے ساتھ کھیل کر میں جوان ہوا، ان کو اس مذہب کی خرابیاں بتانا چاہیں، مگر انہوں نے سننے سے ہی انکار کر دیا۔ مجھے فکر ہوئی کہ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ سے میری شکایت کریں گے، تو میں نے ایک کتاب ہم کون ہیں لکھی اور تمام برادری کو دی، وکیل کامریہ کونسل طریقہ بورڈ کو دی، مگر کسی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ تو ریجنل کونسل کو بھیجی مگر جواب نہ آیا، تو نیشنل کونسل کراچی کو بھیجی، تو نیشنل کونسل کی پوری ٹیم ایک آئی، مجھے امین کلونی جماعت خانہ میں بلایا گیا۔ رات 8 بجے بات شروع ہوئی اور رات کے 2 بج گئے۔ میرے پاس جتنا اسمیلی مذہب کا علم تھا اتنا سنی مذہب کا نہ تھا۔ اسمیلی مذہب اور امام کے فرمین کے حوالے سے جواب دیے۔ 6 گھنٹے بحث کے بعد الوائز عبادت نے مان لیا کہ نیاز، تم جو کہتے ہو وہ درست ہے، مگر تم واپس جماعت خانے آؤ۔ میں نے کہا مجھے غلط ثابت کر دو، میں واپس آ جاؤں گا۔ آخر میں الوائز عبادت سے کہا کہ امام نے دوگلا پن سے منع فرمایا ہے۔ میں نے جماعت کو دوگلا پن سے منع کیا مگر جماعت میری بات نہیں مانتی، لہذا جماعت کو بتائیں کہ دوگلا پن کو امام قبول نہ کرے گا۔ تو عبادت نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم جماعت کو یہ بتائیں تو آدھی جماعت خانہ چھوڑ کر چلی جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد مرید جہنم میں جائیں یا جنت میں جائیں، مشنریوں یا اسکالروں کو اس سے کوئی سروکار نہیں، بس جماعت خانہ بھرا ہونا چاہیے۔ ان مشنریوں کو جو بڑی بڑی تنخواہیں اور TADA ملتا ہے، اسی بات پہ ملتا ہے کہ جماعتوں کو جماعت خانے لاؤ، کیونکہ مرید جماعت خانہ آئیں گے تو پیسہ آئے گا۔ تو یہ مذہب مریدوں سے مختلف طریقوں سے پیسے وصول کرتا ہے، جبکہ ارکان اسلام کو ہی بدل دیا گیا۔ سورہ پاک نے فرمایا جس نے میرے طریقہ کو بدلا اسے حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا، جبکہ ہم مرید سورہ پاک، مولا علی اور پنجتن پاک کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کے عمل کا دور دور تک نام و نشان تک نہ ہے۔ جبکہ امام کی جانب سے مریدوں پر پابندی ہے کہ کوئی بھی مرید اسمیلی مذہب سے باہر شادی نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے کئی لڑکیاں والدین کے گھر میں ہی بوڑھی ہو گئی ہیں۔ پشاور میں پردے کے باوجود 2 لڑکیوں نے گھر سے بھاگ کر سنی لڑکے سے شادی کی، جبکہ کراچی اور دوسرے شہروں میں بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ لڑکی نے گھر سے بھاگ کر سنی لڑکے سے شادی کی۔ کچھ والدین تو اس لڑکے کو قبول کر لیتے ہیں، مگر کچھ والدین ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کہہ کر کہ یہ لڑکی ہمارے لیے مر گئی، رشتہ ہی ختم کر دیا۔ جبکہ امام نے اپنی بیٹی کی شادی یہودیت اور بیٹے کی شادی عیسائیت میں کر دی۔ سورہ المائدہ آیت 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، یہود اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ امام کا دوگلا پن ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ اور اپنے مریدوں کے لیے کچھ، جبکہ مریدوں کا دوگلا پن یہ ہے کہ ایک پاؤں جماعت خانے میں، دوسرا پاؤں مسجد میں۔ اور پھر امام اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آل رسول اولاد علی ہوں، میری رگوں میں علی اور فاطمہ کا خون ہے، جبکہ رسول پاک جو کچھ عمل خود کرتے وہ اپنے گھر والوں پر بھی فرض کرتے، اہل بیت اور صحابہ کو بھی وہی بتاتے، جبکہ امام میں رسول پاک، مولا علی یا پنجتن پاک کے عمل والی کوئی بات نہ ہے۔
بلکہ اسماعیلی مذہب میں ان کا نام استعمال کر کے مریدوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی مرید امام کے فرمان کی پابندی نہ کرے اور امام کے فرمان کے خلاف کوئی لڑکا یا لڑکی کسی دوسرے مذہب میں شادی کر لے تو پھر اس کی بیوی یا اس کے شوہر کو جماعت خانے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارے پشاور کی ایک لڑکی راولپنڈی میں سروس کرتی تھی، وہاں اس نے ایک شیعہ سناسی لڑکے سے شادی کر لی۔ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ پنڈی جماعت خانے میں آتی تھی، مگر اس کا شوہر جماعت خانے کے باہر گاڑی میں اس کا انتظار کرتا تھا۔ آخرکار اس کے شوہر نے بھی اسماعیلی ہونے کا ارادہ کیا، کیونکہ شیعہ سناسری اور شیعہ اسماعیلی میں صرف یہ فرق ہے کہ وہ امام کو غائب مانتے ہیں جبکہ اسماعیلی امام کو حاضر مانتے ہیں، باقی سب ایک ہے۔ لیکن باوجود اس کی خواہش اور رضامندی کے اس میں اسماعیلی نہ کیا گیا، کیونکہ اسماعیلی مذہب میں اس کی اجازت نہ ہے، اور آخرکار یہ شادی طلاق پر ختم ہوئی۔ آپ دنیا کا کوئی بھی مذہب اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہودی ہونا چاہیں تو یہودی آپ کو قبول نہ کریں گے، کیونکہ یہودی ہونے کے لیے یہودی مذہب میں پیدا ہونا پڑتا ہے، اور یہ کچھ اسماعیلی مذہب میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن کچھ واقعات میں سفارش چلتی ہے، جیسے کہ میں پہلے بیانات میں بتا چکا ہوں۔ پشاور جماعت کا دوسرا واقعہ شفیق کا ہے، جس نے ایک سنی لڑکی سوریا سے شادی کی، اسے دعا سکھائی۔ کیونکہ شفیق مبارک علی کا رشتہ دار ہے تو اس کی سفارش پر اس کی بیوی کو اسماعیلی کیا گیا، مگر اسے وہ مقام نہ ملا جو ایک پیدائشی اسماعیلی کو ملتا ہے۔ شفیق کی بیوی نے دعا سیکھی، بیت خیال میں داخل ہوئی، یہاں تک کہ اسے لائف مجلس کا ممبر بنایا گیا، مگر وہ عزت نہ ملی۔ شفیق پشاور جماعت کا نہایت شریف مرید ہے، گران پر عبور رکھتا ہے، بہت خدمات ہیں اور ہر لحاظ سے اس قابل ہے کہ اسے پشاور جماعت کا مکھی یا کامریہ بنایا جاتا۔ لیکن چونکہ مکھی کی بیوی مکھیانی اور کامریہ کی بیوی کامریانی ہوتی ہے تو اس کی بیوی کو بڑی مجلس کا ممبر تو بنایا گیا، مگر اسے پاڑ کے آگے تک جگہ نہ دی گئی، جس کی وجہ سے شفیق کو مکھی یا کامریہ نہ بنایا گیا، جبکہ اس کے جاہل بھائی کو کامریہ اور پھر مکھی بنایا گیا، جس نے جماعت کو اتنا خراب کیا، اس کی تفصیل پہلے بتا چکا ہوں۔ پھر شفیق کی بیوی فوت ہوئی تو اس کا جنازہ ایک سنی مولوی سے پڑھایا گیا۔ سورہ الناس آیت 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب موت نظر آ گئی اور توبہ کی مگر اس وقت کی توبہ قبول نہ ہوگی، البتہ موت سے پہلے عالم آخر نظر آنے سے پہلے کی توبہ قبول ہوگی۔ جنازہ سنی سے پڑھائیں یا شیعہ سے یا اسے جلا دیں، اس سے مرنے والے کے گناہوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ روح قبر ہونے کے ساتھ ہی اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اس کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے یہ اس کے لواحقین کا عمل ہوتا ہے۔ سنی مولوی نے جنازہ پڑھانے سے مرنے والوں کے گناہوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمر بن معروف کے والے سے بتا رہا ہوں، ماننا نہ ماننا آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے کسی کو نہ تو مجبور کیا ہے، نہ کرتا ہوں اور نہ ہی کر سکتا ہوں۔ سورہ الاعراف آیت 36 میں اللہ فرماتا ہے، جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صحیح گمراہی میں پڑ گیا۔ اگر میری کوئی بات جھوٹ ہے یا قرآن یا حدیث کے خلاف ہو تو مجھے بتائیں، تاکہ میں بھی اپنے آپ کو درست کر سکوں۔ تو یہ ہمارے دوگلا پن کی بدترین مثالیں ہیں جس پر آپ اسماعیلی غور نہیں کرتے۔ مریدوں کا ہی یہ عمل نہ ہے، امام کا بھی یہ حال ہے۔ امام کا فرمان آیا کہ جمعے کے دن یا کسی بھی خوشحالی کے دن جماعت خانے میں کسی بھی روحانی کی دعا نہ کی جائے۔ راولپنڈی میں ایک مرید فوت ہو گیا، اس کے لواحقین جمعہ کے دن اس کی دعا کے لیے سامان لے کر جماعت خانے آئے، لیکن اس وقت کے مکھی نے دعا کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے پوری فیملی جماعت خانہ چھوڑ کر چلی گئی اور اہل سنت ہو گئے۔ جبکہ پشاور میں ہماری برادری کا ایک شخص خوشی محمد فوت ہوا تو اس کے گھر والے جمعہ کے دن اس کی دعا کے لیے سامان لے کر آئے۔
جماعت خانہ سکرٹان میں آئے تو اس وقت کے مکھی اصلاح الدین کو معلوم تھا کہ یہ لوگ روحانی کی دعا کے لیے آئیں گے، تو وہ خود لاہور چلا گیا، لیکن کاملیہ نوررائی کو سمجھایا گیا کہ روحانی کی دعا نہیں کرنی، تو کاملیہ نے روحانی کی دعا کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ قریب تھا کہ جھگڑا ہوتا، لیکن اس وقت کے طریقہ بورڈ کے چیئرمین جاوید اقبال نے کاملیہ کو دعا کرنے کا کہا تو دعا ہوئی، کہ پشاور جماعت میں جاوید اقبال کی وجہ سے فساد ہونے سے بچ گیا۔ جب امام کا چچا صدر الدین فوت ہوا، اتفاق سے اس کی کل کی دعا جمعہ کو تھی، تو اس وقت کے کاملیہ حاجی اشفاق نے کرائی کے دوران روحانی کی دعا کی، تو کیا یہ فرمان صرف مریدوں کے لیے تھا؟ تو پھر امام کے دولپن ہونے کا ایک اور ثبوت ملا۔ کیا امام کا فرمان صرف اپنے چچا کی دعا کی حد تک تھا؟ باقی دعا، نسوان، عبادات، مجالس امام کی فیملی کے لیے نہ ہے؟ تو یہ مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی دکھا دیا ہے، مگر ہم لوگ اس پر غور نہیں کرتے۔ میں صرف آپ لوگوں کو یاد دہانی کرا رہا ہوں، منوانا یا مجبور کرنا میرا کام نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی نظر میں غلط ہوں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ مجھے بھی سمجھائیں۔